تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ۔ آج ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیسے کیا۔ سندھ کی اس فتح کا سبب کون سے واقعات بنے۔ دو واقعات ایسے ہیں جو سندھ پر حملے کا سبب بنے۔ ایک یہ کہ راجہ داہر متعصب ہندو اور برہمن زادہ تھا، اس لیے اس نے بدھ مت کے پیروکاروں پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ ان مظلوموں میں جاٹ اور لوبان قومیں بھی شامل تھیں۔ انہیں قیمتی کپڑے، ریشم، مخمل اور شال استعمال نہ کرنے کا حکم تھا۔ یہ جاٹ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے اور ننگے سر اور ننگے پیر رہتے۔ سندھ کے یہ مظلوم طبقے مدد کے طالب تھے۔ دوسرا سبب یہ بنا کہ تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر لنکا میں آباد ہو گئے تھے۔ لنکا کے راجہ کے حجاج کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات تھے۔ اس نے ان تعلقات کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے کچھ قیمتی تحائف اور وفات شدہ تاجروں کے بیوی بچے اور جہاز میں سوار کر کے بصرہ روانہ کر دیے۔ لیکن جب جہاز دیبل کے قریب پہنچا، مید قوم کے کچھ ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت نے حجاج کے نام دہائی دی۔ اس واقعہ کی اطلاع جب حجاج بن یوسف کو ملی تو اس نے فوری کارروائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے راجہ داہر کو سامان واپس کرنے اور یتیموں اور عورتوں کو رہا کرنے اور ڈاکوؤں کو اسلامی حکومت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ لیکن راجہ داہر نے بڑا روکھا جواب دیا اور کہا، ڈاکوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں اور نہ ہم ان کو تلاش کر سکتے ہیں۔ راجہ کی ہٹ درمی نے عربوں کو سندھ پر حملہ آور ہونے پر مجبور کر دیا اور اس مقصد کی خاطر محمد بن قاسم کی نگرانی میں 12,000 فوج تیار کی گئی، جسے بھاری سامان ایک بحری بیڑے کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ محمد بن قاسم مکران کے راستے سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ پنجگوار اور ارمن بیلا کو فتح کرتے ہوئے دیبل کا رخ کیا۔ دیبل کی فتح کے بعد اسلام کے عظیم فاتح نے بدھ مت کے پجاریوں اور مسلمان قیدیوں کو ظالم ہندوؤں سے نجات دلائی۔ دیبل کی فتح کے بعد اسلامی لشکر نے نیرون کا رخ کیا۔ نیرون کی آبادی اور حاکم بدھ مت کے پیروکار تھے، مسلمانوں سے حائف بھی تھے اور انہیں اپنا نجات دہندہ بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے محمد بن قاسم کے نیرون پہنچنے سے پہلے ہی نیرون کے حاکم نے حجاج سے امان نامہ منگوا لیا تھا۔ چنانچہ اسلامی لشکر کے پہنچنے پر اس نے امان نامہ پیش کیا، سالار لشکر کی خدمت میں تحائف پیش کیے، سندھ کی تسخیر کے لیے قابل قدر مشورے دیے اور اسلامی لشکر کے لیے اس رسد کا بھی انتظام کیا۔ محمد بن قاسم نے بھی نیرون کے حاکم کی قدر افزائی کی۔ شہر میں ایک مسجد تعمیر کی گئی اور مسلمانوں کی کالونی بسائی گئی۔ نیرون کے بعد کچھ اور علاقے فتح ہوئے۔ پھر حجاج بن یوسف کی طرف سے حکم ملا کہ اب راجہ داہر کے پایا تخت پر حملہ کیا جائے۔ اس لیے محمد بن قاسم نیروان واپس پہنچے اور داہر کے پایا تخت پہنچنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسلامی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا انرانی نامی گاؤں پر قابض ہو گیا۔ راجہ داہر اس کے بالکل سامنے واقع قصبہ کا جی چاٹ میں مقیم تھا۔ درمیان میں صرف ایک جھیل تھی۔ راجہ راسل نے ایک کشتی کے ذریعے 3 آدمی جھیل کے پار بھیجنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ تمام لشکر پار جا اترا۔ راجہ نے اپنے اہل و عیال کو ڈراوڑ کے قلعے میں بند کر دیا اور خود لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ راجہ داہر 100 ہاتھیوں، 10,000 زرہ پوش سوار اور 30,000 پیدل فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے مقابلہ پر آیا۔ 4 دن تک مقابلہ جاری رہا۔ منہ زور ہاتھیوں کے سامنے مسلمانوں کا زور نہ چلتا تھا۔ آخر 5ویں روز مسلمانوں نے پچکاریوں کے ذریعے آتش گیر مادہ ہاتھیوں پر پھینکنا شروع کیا، جس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ راجہ داہر کا ہاتھی بھی میدان سے بھاگ گیا، لیکن راجہ داہر ہاتھی سے اتر کر پیادہ لڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک عرب نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے مرتے ہی فوج قلعہ دراوڑ کی طرف بھاگ گئی۔ راجہ داہر کے لڑکے جے سنگھ نے شکست خورا فوج کو راوڑ میں جمع کیا اور مقابلہ کی ٹھانی، لیکن اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ دراوڑ کی بجائے برہمن آباد زیادہ محفوظ مقام ہے، وہاں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ جے سنگھ تو برہمن آباد چلا گیا، لیکن راجہ داہر کی بیوی رانی بھائی دوسری عورتوں سمیت ستی ہو گئی اور دراوڑ پر مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ راوڑ سے برہمن آباد کی طرف بڑھے۔ راستے میں بیر اور وہلیلا 2 مضبوط قلعے پڑتے تھے۔ اسلامی لشکر پہلے بہرور پر حملہ آور ہوا،
2 ماہ کے سخت محاصرے اور شب و روز کی جنگ کے بعد بہرور پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد وہلیلا پر حملہ کیا، یہاں کے لوگ بددل ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ بآسانی فتح ہو گیا۔ اسی اثناء میں راجہ طاہر کا دور اندیش وزیر سیکارپ بھانپ گیا تھا کہ اب مسلمانوں کے حملے کو روکنا ناممکن ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کے پاس جان بخشی کی درخواست کی اور تعاون کا یقین دلایا، اور وہ عورتیں بھی پیش کی جن کو قزاقوں نے اغوا کیا تھا اور جن کی وجہ سے اسلامی لشکر سندھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ سیسا کرنے، خیر خواہی اور وفاداری سے محمد بن قاسم کا اعتماد حاصل کر لیا۔ محمد بن قاسم نے بھی اس سے اپنا مشیر خصوصی بنا لیا اور اس کے مشورے سے وہلیلا کی حکومت ایک ہندو نوبہ کے حوالے کر دی۔ ملتان سندھ کا اہم سیاسی، ثقافتی اور مذہبی مرکز تھا۔ یہاں گور سنگھ کی حکومت تھی۔ اس نے 2 روز تک قلعہ سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور اہم مسلمان جرنیل شہید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ قلعہ بند ہو گیا۔ دیر تک محاصرہ جاری رکھنے پر لشکر میں قحط پڑ گیا۔ بالآخر مسلمانوں کو اس نالے کا علم ہو گیا جو اہل شہر کو پانی مہیا کرتا تھا۔ اس کا رخ بدل دیا گیا تو قلعہ بند فوج شکست کھا گئی، شہر کی فصیل ٹوٹ گئی اور مسلمان قلعہ میں داخل ہو گئے۔ ملتان سے محمد بن قاسم کو ایک مندر کا محفوظ خزانہ ہاتھ لگا جسے اس نے حجاج بن یوسف کے خلیفہ ولید سے وعدے کے مطابق شاہی خزانہ میں داخل کروا دیا۔ ملتان میں محمد بن قاسم کی آخری قابل ذکر فتح تھی۔ اس دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ پھر اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا۔ ولید کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے اس کا بدلہ حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کو حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں واپس لا کر